बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। DGISPR की प्रेस रिलीज़ तो आपने देख ली होगी और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज़ थी। एक पाक फ़ौज के साबिक कर्नल को जो सज़ा हुई है वो बड़ी संगीन सज़ा हुई है सर। और मैं समझता हूँ कि फ़ौज ने ये फ़ैसला कर लिया है कि 9 मई के मुकदमात पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जब 9 मई हुआ था, आपको याद है, उस वक्त DGISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ भी आई थी और ये भी कहा गया था कि जो फ़ौज के अंदर वो एलिमेंट्स जिनकी एक्टिविटीज़ को मुकम्मल तौर पर वॉच किया गया और देखा गया कि कुछ लोगों को बरतरफ कर दिया गया, कुछ को डिसमिस कर दिया गया, कुछ के खिलाफ एक्शन लिया गया। उसमें एक नाम जो है कोर कमांडर लाहौर सलमान फयाज गनी साहब का था। सलमान फयाज गनी साहब जो कोर कमांडर लाहौर थे, 9 मई के मुकदमात में एक इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि जब 9 मई का ये सारा प्री प्लान ये इमरान खान की तरफ से था ना, चूँकि ये इल्ज़ाम है कि ये सारा कुछ करवाया गया, एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा था। अफवाज पाकिस्तान जो मेरा फ़ख्र है, जो मेरे ख़ानदान का फ़ख्र है, जो पूरी कौम का फ़ख्र है, उसके ख़िलाफ़ जो एक गलीज़ प्रोपेगेंडा था, उसके अंदर कुछ ऐसे लोगों के नाम थे जो उस वक्त बड़ी सीजनेबल पोस्ट के पर बैठे हुए थे। तो जो कोर कमांडर लाहौर थे सलमान फयाज गनी साहब, उनके खिलाफ एक एक्शन भी हुआ, उनके खिलाफ इंक्वायरी भी हुई और आपने देखा, वो CCTVs में देखा कि जो जिना हाउस में तोड़ फोड़ हो रही थी, जो डंडा बरदार PTI की फोर्स वहां पर इमलाक को नुकसान पहुंचा रही थी, जिस जिना हाउस में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और रियासत को नीचा दिखाने के लिए ये सारा कुछ किया गया, इदारों को बदनाम करने के लिए ये सारा कुछ किया गया। उसके बाद अफवाज पाकिस्तान हरकत में आई और उन्होंने इस पर एक्शन लिया और कार्रवाई शुरू की और बहुत से लोगों को डिसमिस कर दिया। इसी तरह जी अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज आई है अफवाज पाकिस्तान की तरफ से और DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी जो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान हैं, उन्होंने इससे पहले भी एक प्रेस रिलीज की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो दरअसल इसलिए थी कि जो रियासत को दरपेश चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के सरहदी मामलात से मुतल्लिक, उन्होंने बड़ी खुलकर बात की और पाकिस्तान में जो दुश्मन मुखालिफ कुव्वतें जो सर उठा रही हैं, जो ट्रोल्स होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर, जो मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उस सेल को चलाने वाले लोगों को इबरत का निशान बनाने का फैसला किया गया और ये कहा गया कि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनके अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको पकड़कर सजाएं सुनाई जाएंगी। फिर अब जी DGISPR ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है और ये है जी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन जो अफवाज पाकिस्तान के साबिक फौजी एहलकार जो हैं, उनके वाले से जी ये खबर है कि लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में 14 साल की सज़ा सुना दी गई है। 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है और इनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी है कि ये जो 9 मई के हवाले से इनके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि ये अवाम को उकसा रहे थे, बगावत पर उकसा रहे थे, रियासत के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये बड़ा एक संगीन इल्ज़ाम है, ठीक है। और इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि ये फ़ौज का नाम इस्तेमाल करके फंडिंग भी हासिल करते रहे हैं, सुबहान अल्लाह। और इनकी वो वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि जी वो कर दो, वो कर दो। आपको याद है कि वो जो हैदर मेहदी थे और आदिल राजा, उन दोनों को भी ऐसे सजाएं सुनाई गई थी। और हैदर मेहदी और आदिल राजा, अब मैं खैर नाम नहीं लेना चाहता उनका, तो वो आजकल बाहर के मुल्क में होते हैं, उनके साथ बैठकर वो बड़ा गलीज़ प्रोपेगेंडा करते रहे हैं ये दोनों शख्सियात। और ये खुद भी चूँकि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने में ये लोग माहिर हैं, तो हैदर मेहदी और आदिल राजा के अगर आप अकाउंट्स को उठाकर देखें तो वो अकाउंट्स जहाँ से ऑपरेट होते हैं वो सर PTI का सेल है। दूसरी खबर आपको इससे ही मुतल्लिक देने जा रहा हूँ कि वकास जंजुआ जो PTI का सोशल मीडिया चलाता है, वो किसका भतीजा है? जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम का, जो साबिक DGISI रहा है, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि 2014 में जो नून लीग की हुकूमत के खिलाफ धरने करवाए गए उसमें वो किरदार इन्वॉल्व था। तारुल कादरी की और इमरान खान की जो लंदन प्लान्स के वाले से जो मीटिंग्स को किया जाता था, शेड्यूल किया जाता था, स्केड्यूल किया जाता था, और जो लंदन प्लान का मरकज़ी किरदार था वो ज़हीरुल इस्लाम था। ये भी सर पता चल जाएगा, किसी वक्त में ये भी पटारी खोल जानी है। तो ये जो ज़हीरुल इस्लाम साहब हैं, आपको याद है कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे
تو ان کی حکومت میں 2014 کی بات کر رہا ہوں، ان کی حکومت میں دھرنے ہو رہے تھے، 126 دن کا جو دھرنا دیا گیا، جس میں اتنی گندی اور اتنی فاشسٹ قسم کی جو کیمپین چلائی گئی، میں بتا نہیں سکتا، جو میری فوج کے خلاف چلائی گئی، جو میری ریاست کے خلاف چلائی گئی، جو میرے اداروں کے خلاف چلائی گئی، وہ اس لیے چلائی گئی کیونکہ عمران خان صاحب جنرل رحیل شریف کو اور افواج پاکستان کو بدنام کروانے کی ایک کوشش کر رہے تھے، اور اس میں وہ لوگ بھی انوالو تھے جو لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے۔ تو سر عمران خان صاحب کی جب یہ پلاننگ 126 دن کا وہ دھرنا دے رہے تھے، جب وہ دھرنا دے رہے تھے تو اس دوران نواز شریف وزیر اعظم پاکستان تھے، تو ان کو ڈی جی آئی ایس آئی، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام نے ملاقات کے دوران کہا کہ یو شوڈ ریزائن فرام یور پوسٹ، آپ کو بطور وزیر اعظم ریزائن کر دینا چاہیے، جو ملک کی انٹرنل سچویشن ہے، جو پولیٹیکل کرائسس ہے، اس کو دیکھ کر۔ تو نواز شریف نے کہا میں ریزائن نہیں کروں گا، I should not resign as a prime minister۔ انہوں نے کہا your statement under my foot۔ نواز شریف نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ تمہارا فیصلہ میرے جوتے کی نوک پہ، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، میں ریزائن نہیں کرتا۔ تو نواز شریف کو سر سزا بھی اسی بات کی ملی تھی، وہ جو ڈان لیکس آیا تھا، وہ پناما آیا تھا، اس کے بعد یہ ڈرامہ رچایا گیا، پناما آ گیا، پناما میں سے کاما نکلا، بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی، نااہل قرار دے دیا گیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آج ردے کی ٹوکری میں پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی پاکستان کا ماہر قانون ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے سر کہ ایک عدالت نے فیصلہ دیا، پولیٹیکل فیصلہ تھا، سیاسی فیصلہ تھا، صرف اس لیے کہ نواز شریف کو کارنر کرنا تھا۔ بھائی کرنا تو ویسے کہہ دیتے آپ ریزائن کر دیں، جھوٹے کیسز بنائے، اس کی فیملی کو بدنام کیا، اس کی فیملی کو ہراس کیا، اس کی اہلیہ جو ہے وہ ان کی وجہ سے گئی، اس کی اہلیہ کو کینسر ہوا، وہ جس اذیت کا شکار تھی محترمہ کلثوم نواز صاحبہ، جو ان کے اوپر بیتی، جو ان کی فیملی کے اوپر بیتی، جو ان کے خاندان کے اوپر بیتی، اس کا جواب یہ لوگ دیں گے، قیامت کے دن دیں گے، روز قیامت والے دن ان سے حساب ہوگا۔ تو سر یہ جو لوگ تھے نا، جو اس قسم کے ایلیمنٹس تھے جو آپریٹ ہوتے تھے اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو چلاتے تھے، ان لوگوں کا بھی پتہ چل گیا۔ تو خیر آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز جی آئی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اکبر حسین، a retired officer of Pakistan Army, was convicted and sentenced through Field General Court Martial FJCM bracket میں لکھا ہے under Pakistan Army Act 1952 for the charges of inciting sedition among army personnel from discharge of duties، اور 14 سال ان کو سزا سنا دی گئی ہے قید کی۔ اب یہ جو لوگ ہیں جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں، ان کو تو سزائیں سنا دی گئیں، اب ان لوگوں کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے جو ریاست کو بدنام کرنے کے در پہ تھے، جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو توڑنے کے در پہ تھے، جنہوں نے ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے یہ سارا گندا کھیل رچایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو عبرت کا نشان بنا دیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ وقاص جنجوعہ اور ایک لڑکی ہے عروبہ کومل، یہ جو سر عروبہ کومل ہے نا، اس کے اوپر ایک بڑا سنگین الزام ہے، اور وہ الزام ریاست کے خلاف سازش کرنے سے متعلق ہے، ریاست کے خلاف زہر اگلنے سے متعلق ہے۔ اگر آپ اس کا چہرہ دیکھیں، وہ میں اپنے تھمب نیل پر بھی لگاؤں گا، اگر آپ اس کا چہرہ دیکھیں تو اتنا نورانی چہرہ لگتا ہے اس لڑکی کا، لیکن جو غلیظ کام اس لڑکی نے کیا ہے، جس طرح سے اس نے افواج پاکستان کے خلاف اکاؤنٹس چلائے ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ 11 لاکھ فیک اکاؤنٹس کا یہ نیٹ ورک چلا رہی تھی فوج کے خلاف۔ سبحان اللہ، 11 لاکھ فیک اکاؤنٹس کا نیٹ ورک یہ عروبہ کومل فوج کے خلاف چلا رہی تھی، اور سر اب یہ پکڑی گئی، وہ سارا جو اس کا کردار ہے وہ ایکسپوز ہوا۔ وقاص جنجوعہ، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل آصف نواز جنجوعہ، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام کے وہ بھتیجے ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا گیا کچھ دن پہلے جب رؤف حسن صاحب کو پکڑا گیا اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ سے، تو ان کو بھی گرفتار کیا گیا، وقاص جنجوعہ صاحب کو۔ اب جو عروبہ کومل ہے جی، اس پر الزام ہے کہ یہ فوج کے خلاف 11 لاکھ فیک اکاؤنٹس کا نیٹ ورک چلا رہی تھی۔ اس کو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی اگر آپ تصویریں دیکھیں، عمران خان کے ساتھ بھی ہیں، سنم جاوید کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کی سینئر ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں، اور جو غلیظ اور منظم پروپیگنڈا یہ چلا رہی تھی، اس میں باقاعدہ ٹیمز کو آپریٹ کیا جاتا تھا۔ جو پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کے لیے لوگ رکھے ہیں نا، وہ اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، دہاڑی پہ بھی رکھے ہیں، تنخواہوں پہ بھی رکھے ہوئے ہیں،
تو سر وہ جو تنخواہوں کے اوپر اور دیہڑیوں کے اوپر جو لوگ رکھے ہیں ان کو اسی لیے رکھا گیا ہے. آپ اکثر میں فیس بک کھولتا ہوں تو میں اس طرح کی پوسٹیں دیکھتا ہوں, بڑی غلیظ قسم کی پوسٹیں ہوتی ہیں فوج کے خلاف. وہ کون کر رہا ہے؟ وہ تحریک انصاف کر رہی ہے. وہ آپریٹ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے جتنے سوشل میڈیا کے ہیڈز ہیں, جو لاہور کا ہے, کوئی پنجاب کا ہے, کوئی ساؤتھ پنجاب کا ہے, کوئی اسلام آباد کا ہے, جتنے بھی سٹیز کے ہیں, وہ سب اسی کام کے ماہر ہیں. وہ سب کو اسی کام کے اوپر لگایا گیا. دیہڑی پہ لوگ رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. تو عروبہ کومل جو ہے جی, یہ اس کی اسلام آباد کی مقامی عدالت نے اس کو ضمانت بعد از گرفتاری اس کی منظور کر لی. جوڈیشل مجسٹریٹ بشیر بھٹی نے 50,000 مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی. عروبہ کومل کو گزشتہ روز جوڈیشل جج مرید عباس نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا تھا. اب یہاں پر ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ رؤف حسن جو پی ٹی آئی کے سیکٹری اطلاعات آئی تھنک اس طرح سے کچھ ہیں, عروبہ کومل اور دیگر کارکنان کے خلاف تیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے. اب یہ تو سر پتہ چل گیا کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی سٹرینتھ ہو گئی ہے ختم. ٹھیک ہے, عمران خان کو یہ پتہ چل گیا اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اب وہ اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں جن اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹر کے اوپر کام ہوتا تھا, سوشل میڈیا کے پبلک پلیٹ فارمز کے اوپر پوسٹیں ہوتی تھیں, تصویریں لگتی تھیں, غلیظ پروپیگنڈا ہوتا تھا. تو سر اب ہو گیا کام خراب. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ آ گئے کڑکی میں, ان کی دم آ گئی کڑکی میں. اب وہ آئیں اور آ کر اپنی خیر منائیں. اب ان کے پاس لاسٹ آپشن جو میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے کہ مذاکرات کی باتیں, پھر جی میں مذاکرات کر لیتا ہوں, فوج کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. بھائی مذاکرات تو فوج نے آپ سے نہیں کرنے. جو آپ کا طرز عمل ہے اس طرز عمل کی تو فوج مخالف ہے کہ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آرمی کا جو رول ہے نا وہ سیاسی نہیں ہونا چاہیے. آپ کی جو ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آرمی نیوٹرل رہے. آپ لوگوں کے کہنے پہ آرمی چلے, آپ لوگ آرمی کو بدنام بھی کریں, ٹویٹر کے اوپر ٹرولز بھی کریں, سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں بھی ماریں. اب جو دیگر ملزمان ہیں اور عمران خان, ان کو سب کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے فوجی عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمات چلنے ہیں اور اس کا ٹرائل ہونا ہے اور فیصلہ ہونا ہے. تو سر عمران خان صاحب پھنسے ہیں بڑی بری طرح. اور یہ جو عروبہ کومل ہے, اگر کچھ سمجھتا ہے کہ اس کو ضمانت مل گئی ہے تو اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا. یہ خبر میرے پاس ہے, میں آپ کو دے رہا ہوں. تدہیر کا عمل سر شروع ہو چکا ہے. جو کہتے تھے کہ 9 مئی گزر گیا بس ٹھیک ہے, ریاست بھول گئی, فوج بھول گئی, تو سر اے یاد رکھو, اے پاکستان دی فوج ہے, باہر دے ملک دی فوج نہیں ہے. یہ پاکستان کی وہ فوج ہے جو دشمن کو جو ہے نا 4 نشانے چت کر دیتی ہے. تو یہ فوج اپنی لائلٹی کے اوپر, اپنے کردار کے اوپر اور اپنی ریسپیکٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. اگر کوئی سمجھتا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے, وہ دور ہو جائے گی. کچھ دنوں تک اس کی یہ ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور بالکل وہی کام ہوگا جو افواج پاکستان چاہتی ہے, کیونکہ ریاست کے خلاف, اداروں کے خلاف زہر اگلنے والوں کو کوئی معافی نہیں ملے گی. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.